السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. پھر سے یاد دہانی آپ کی ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv اور ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv. ہم نے کل شو کیا تھا لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز جس کو لمز کے نام سے جانا جاتا ہے لاہور میں, اور ہم بچوں سے بات کر رہے تھے کہ ریلی میں جا کے کیا کہنا ہے, کیا وہ ان کو سمجھ ہے کہ نہیں. وہ بات ادھوری رہ گئی اور ہم نے کہا کہ اس کو آج پھر کنٹینیو کریں کیونکہ وہ شاید سمجھ نہ پائے تھے سوال, یا انہوں نے جواب دینا نہیں چاہا, جس میں یہ بات تھی کہ ریلی میں اگر جاتے ہیں تو کس سمجھ سے جاتے ہیں. انہوں نے یہ فار اینڈ اگینسٹ ڈسکشن ہو گئے. کچھ امتحانات چل رہے ہیں تو کچھ بچے چلے گئے شاید امتحانات کی وجہ سے, یا انہوں نے اس موضوع پہ اور بات نہیں کرنا چاہی. ہم نے اساتذہ کو بھی دعوت دی تھی لمز کے, لیکن انہوں نے بھی آنا مناسب نہیں سمجھا. شاید یہ بحث ان کے لیے بھی مناسب نہ تھی. بہرحال آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ ریلی میں جانے سے پہلے سمجھ ہونی چاہیے کہ کیوں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کہنا کیا ہے. تو ہم پھر سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ریلی میں جانے دیں اور کہیں کہ بھائی اب آپ جائیں اور جو کہیں گے بات مان لی جائے گی آپ کی, تو وہ 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی کیا ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ریلی میں جانے دیں گے تو جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے کیا وہ سن رہے ہیں؟ ہمارا تو یہ پرپز ہے نا. انہوں نے کہا تھا کہ اب تو سن رہے ہیں. ہاں اب تو سن رہے ہیں, ضروری تھوڑی ہے وہ سنو. سڑک پہ آپ نے جو کہا, یہ دیکھیں ٹی وی پہ جو بات ایک بار کہہ دی جاتی ہے نا, وہ آج کے زمانے میں کہیں نہ کہیں بار بار چل رہی ہوتی ہے, ریکارڈ پہ ہوتی ہے, انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے, بحث میں ہوتی ہے. اب بات دبتی نہیں, اتنے ہی چینلز ہوتے ہیں اور اتنا ہی مطلب. چلیے بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے آپ اپنا ایک پراپر وہ سیٹ اپ بنائیں. مطلب آپ بھی اپنی ساتھ میں ایک لوگوں کو لے کے پاور بنائیں. آپ ریلی میں جا کے اگر آپ نے کرنا ہی ہے ٹھیک ہے آپ کریں. میں یہ نہیں منع کر رہا کہ آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے, مگر آپ کو پتہ دو کیا کر رہے ہیں. آپ جس لیڈر کے پیچھے جا رہے ہیں وہ کر کیا رہا ہے, اس کو صحیح میں سپورٹ کر بھی رہے کہ نہیں. ٹھیک ہے فائن. میرے خیال سے بات یہ ہونی چاہیے کہ عدلیہ آزاد ہو. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ افتخار چودھری. اگر آپ ایسی بات کریں گے تو آپ پھر انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, عدلیہ آزاد ہو اور ایک ایسا لا ہو کہ آئندہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ پوری جوڈیشری کو ڈسمس کر کے گھر نہ بھیج سکے. ٹھیک ہے, اور یہ کئی بار ہو چکا. لیکن اگین بات وہی ہے کہ کیونکہ چیز کو ایموشنلائز کر دیا جائے گا. اگر آپ ریلی پہ گئے تھے یا آپ نے دیکھا, میں آج تک نہیں گیا, تو ہر پارٹی کا اپنا نعرہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پولیٹیسائز ایک چیز ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اگر پی ایم ایل این نے بہت زیادہ موبلائزیشن کی ہے تو ان کا ایک اپنا اسپیسیفک نعرہ ہے. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا وہی نعرہ ہے, ان کا جوڈیشری سے شاید تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, they have come all the way to Islamabad. They came all the way to Islamabad to show their strength to their leader, for that leader. ٹھیک ہے, کیونکہ چیز ایموشنلائز ہو جائے گی تو بات وہی ہے اگین کہ چینج اندر سے آئے گا. چینج اندر سے آئے گا. اگر آپ نے آپ کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہے, اپنی فیملی کو تیار نہیں ہے چینج کرنے کو, اپنی سراؤنڈنگس کو, اپنی نیبرہڈ کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہے, تو کچھ نہیں ہوگا. تو ریلی پہ نعرہ آپ کا کوئی نہیں ہے. میں نے بتا دیا نا کہ عدلیہ آزاد ہو. ٹھیک ہے, اوکے. اور کوئی ایسا رول ہو کہ عدلیہ ایسے گھر نہ بیچ سکے کوئی. ٹھیک ہے, ایک ریلی کا کوئی پراپر ڈیفائن موٹیو ہو. ایگزامپل کے طور پہ چلے میں یوز کر لیتا ہوں اس لانگ مارچ کو, کہ جانے سے پہلے آدھے لوگ کہ جی دھرنا دینا ہے نہیں دینا وہاں جا کے دیکھی جائے گی. ریلی نکال رہے ہیں آپ, اتنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, فیصلہ کر کے جو آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے دھرنا دینا ہے تو ٹھیک ہے فیصلہ کر کے جاؤ وہاں دھرنا دو. دھرنا نہیں دینا, فیصلہ کر کے جو کہ نہیں ہم نے صرف ایک دفعہ شو کرنا ہے کہ ہم کتنے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور پھر ہم گھر کو چلے جائیں گے. حالات بدل جاتے ہیں نا. نہیں دیکھیں, اگر آپ انہیں ٹائم دیں گے, اگر آپ مطلب کہ لوز اینڈس آپ خود لوپ ہولز چھوڑ رہے ہو اپنے پلان کے اندر. اگر لوپ ہولز ہوں گے تو آبویسلی چینجز ہوں گی. اپنا اتنا اسٹرانگ اپنا کوئی چیز بناؤ. سیکنڈ تھنگ, اب جیسا میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی اس پہ بلڈ اپ نہیں کیا تھا, کہ آپ کا ایک لیڈر ہے اس ریلی کا جو کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملیز کو لے کر آئیں, اس کو ایز اے پکنک ٹریٹ کریں. انہوں نے کہا کہ بھائی ڈنڈے پڑتے ہیں, اس کو ایز اے پکنک کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. بات یہ کہ لیڈر آپ کا جو اپیرنٹلی لیڈ کر رہے ہو ساری چیز کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے اس کو پکنک بنائیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف بات یہ کہ ریلی کسی مقصد کے لیے نکل رہی ہے, آپ خود کہہ رہے ہو کہ اسے پکنک کی طرح لیں. آپ مطلب کہ آپ خود اپنی ریلی کا سارا ایسنس تباہ کر رہے ہو. آپ کے پاس ایک اسٹرانگ پلان ہونا چاہیے کہ ریلی کا مقصد یہ ہے, ریلی میں کرنا یہ ہے, اور ریلی اس طرح ہوگی. یہ نہیں کہ وہاں جا کے دیکھیں گے یا اس طرح کر لو. میک اے ڈیسیژن.
اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو یور ریلی ول Otherwise, میرا بھی نعرہ وہی ہوگا جیسے انہوں نے بولا تھا کہ عدلیہ آزاد ہو, تو انہوں نے بات کر دی اس کے بارے میں. مگر دوسری بات, جب آپ ریلی پہ جاتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس طاقت ہے, اور آپ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے. اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے ریلی کس کے لیے اور پھر جائیں. ہمیں ریلی پہ جانا چاہیے اور وہاں سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے یہ کس کے لیے جائیے, کیونکہ ہم ہر وقت گھر سے بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے ریلی کس کے لیے جا رہی ہے جب تک ہم وہاں نہیں ہوئیں گے. اور آپ نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت کبھی بلڈنگیں بناتی, کچھ کرتی ہے, سڑکیں جہاں چاہے روک دیتی ہے, اور ریلی سے اگر ٹریفک رکتی ہے کچھ تو ایسا وہ تو لانگ ٹرم کی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ٹریفک روک لو کئی اور دفعہ نہیں رکانے کی. اور دوسری بات یہی بات کہ یہ لانگ مارچ میں فیملی, یہ ہمیں یہی اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو دکھاؤ کہ ریلی میں ہم سارے جا رہے ہیں, ہم صرف انڈیویجولس نہیں جا رہے, ہم اپنے خاندان کو بھی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ جب آپ اپنے خاندان کو بھی لے کے جاؤ گے اتنی بڑی مارچ میں تو ضرور ان کو یہ تو ہوئے گا نا کہ ویسے تو وہاں کھیلتے رہتے نہیں ہوں گے, وہ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. اور تو جب آپ فیملیز کو بھی لے کے جاتے ہیں, یہ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ آؤ ان کو بھی یہی نہیں کہ آپ نے بس خاندان کو بس بولو کہ نہیں آپ کچھ کرو اور کسی اور کو خاندان کو بھیجو. یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ لے کر آنا چاہ رہے ہو, آپ دکھانا چاہ رہے کہ میں اپنا خاندان جو کچھ میں ہوں میں اپنی ریلی میں جا رہا ہوں اور اپنا طاقت دکھانا چاہ رہا ہوں اور ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے. اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں تاکہ وہ بھی انوالو ہوں اس سارے پروسیس. رائٹ جی, سمپل سی بات ہے, ایک پرنسپل ہوتا ہے, ایک پالیسی ہوتی ہے. پرنسپل بیسس کے اوپر آپ ایک چیز پہ اگری کر سکتے ہیں کہ ہاں یار صحیح چیز یہ ہے, غلط چیز یہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن صحیح غلط چیز کو صحیح کرنے کے لیے پالیسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر ایک دم سے آپ ابرپٹ کر دیں کہ نہیں جی اس کو بس آپ چینج کر دیں تو وہ کبھی بھی نہیں ہوتا, آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہاں پہ ریلی کی جو ایسنس کی بات ہوئی, میرے سامنے دو ہی ریلیز ہیں جو مجھے اچھی طرح یاد ہیں. ایک جب یہ پروفٹ جو کارٹونز بنے تھے ڈینمارک کی طرف سے, اور ایک یہ جو ہمارے وکیل صاحب اتنے نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب کارٹونز بنے تھے تو سارا لاہور جل گیا تھا, بینکس لوٹ گئے تھے, موبائل فون کی دکانیں توڑ کے اندر سے موبائل لے گئے تھے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس چیز کی وہ ریلی تھی. اور وہی بات ہے کہ اچھا چلو کوئی اور بات کر دیں تو پھر ہم آپس میں لڑ مڑ کے خوش ہو جائیں گے. دیکھیں اس میں وضاحت کروں, چوری ڈاکے ویسے ہی پڑتے رہتے ہیں, اگر چوریاں ویسے بھی ہوتی رہتی ہیں تو اس میں ہو گئی تو اس میں یہ ہو گئی کہ اگر آپ ایک ریلی کہیں سے گزر رہی ہے جس کا اصل ایسنس یا جس کا ایسنس تھا, جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم یہاں پہ دکھائیں کہ ہمیں اس بات بہت بری لگی ہے, تو بھئی جنہوں نے کیا ہے آپ ان کے بارے میں کچھ کرنے کا سوچو, جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کو آپ کیوں توڑ رہے ہو. جو بات ہوئی تھی کہ ایجیٹیشن اور پریشرائز کے دو الفاظ استعمال کیے تھے جن لوگوں نے ابھی چلے گئے, تو ایجیٹیشن اور پریشرائزیشن جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے نا کہ سڑکیں روکو, ٹریفک جام ہوگا, لوگ سڑکوں پہ مریں گے, ایمبولینسز وغیرہ میں پریشانی ہوگی. یہ ایجیٹیشن بالکل نہیں ہے, لیکن ایجیٹیشن اس سے ہوتی بہت ہے. بھئی یہ آپ ٹینشن اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو, آپ کو تو نہیں ڈالتے, آپ نے اپنے آپ کو ڈالے. ڈینمارک کے اندر کس بندے کو اتنا سا بھی فرق پڑا اگر مال روڈ کے اوپر 500 ٹائر جلے ہوئے تھے؟ صاحب میں نے سنا ہے ان کو تو کب کبھی پریشان ہو گئے تھے, ان کو تو ایک ہنگامہ مچ گیا تھا وہاں پہ کہ لاہور کہ پاکستان کے جی ٹائر جل گئے. جی لاہور میں پاکستان کی تو لاہور سے وہ گھبرا اٹھے اور پورے پاکستان سے انہیں لرزہ طاری ہو گیا ڈینمارک میں نے سنا ہے. اچھا چلے میں نے شاید وہ نہیں سنا. اور دوسری بات جو آپ نے یہ بات کی کہ جو عدلیہ آج کل اتنی زیادہ پریشان ہوئی ہے, مجھے تو اس بات کی سمجھ, ہاں جی میں کی تھی کہ عدلیہ واقعی بڑی پریشان ہوئی ہے. یہ عدلیہ کی مجھے سمجھ نہیں آتی. میرے خیال میں جو ایکچوئل ایسنس ہے نا جوڈیشری کا, وہ ہے کہ وہ بالکل بائسڈ نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ کسی طرف سے نہ ہو. جب تک اس مارچ کے اندر صرف وکیل ہیں, آئی اپریشیٹ اٹ. جب پولیٹیکل پارٹیز آ گئیں تو میرے خیال میں ان کچھ بھی کر لیں یہ کسی نہ کسی سائڈ پہ انکلائنڈ ضرور ہے, ٹھیک ہے. اور اب مجھے اس کی کوئی سولوشن نظر آ نہیں ہے, اس لیے آئی ایم ٹوٹلی آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے فائن. اب میں بول سکتا ہوں پاکستان میں کیا ہوتا ہے جی, یونیورسٹی آپ دیکھ لیں, مطلب ہماری یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی ہمیں بات کہتا ہے کہ جی یہ اس طرح کرنا ہے, صحیح ہے, 10% ہے 5% جو کہتے ہیں یار یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کہ میں نے ایسا نہیں کرنا, صحیح ہے. یہی ہے بات, گھر سے نکالیں یونیورسٹی میں لائیں, یونیورسٹی نکالیں پاکستان میں اپلائی کریں. آپ یہ ایک جو ہمارا ہے نا کنفارمسٹ ایٹیٹیوڈ کہ جو ہو رہا ہے وہ ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا, چاہے وہ اچھا ہو رہا ہے چاہے برا ہو رہا ہے. وہ سوچتا نہیں اچھا برا ہے کہ نہیں ہے. اگر کبھی غلطی سے خیال آ گیا کہ برا ہے تو خیال نکال دینا ہے کہ جی میں غلط ہوں, یا اگر میں صحیح بھی ہوں یار فرق پڑنا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی پالیسی چینج کرنے کی بات ہو, 2 لوگ اکٹھے کرو, تیسرے بندے کو گے کتنے لوگ ہو تم لوگ, 2 لوگ ہو, ہاں 2 لوگ سے کیا ہونا ہے. ایگزیکٹ مطلب پاکستان کی ایٹیٹیوڈ ہے نا. اب اسی طرح لوگوں کو یار یہ میں خود ریلیز پہ گیا ہوں, ٹھیک ہے,
میں نے اسٹاپ گوئنگ اس لیے کیونکہ وہاں جا کے وہی تھوڑے بہت لوگ تھے جو وہی آ رہے تھے صرف بار بار اور لوگ آ ہی نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے, میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ آؤ اس طرح کہ یہ مقصد ہے اس کا کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہو کہ ایک مسئلہ ہے, ریئلائز کرو کہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہے. پہلے وہی مسئلہ ہے کہ لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ مسئلہ ہے. وہ تو بعد کی بات ہے کہ جو ہے نا اس کو صحیح کس طرح کرنا ہے. مطلب ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جی ریلی میں کیا کہنا چاہ گیا آپ نے, وہی بات ہے کہ ریلی کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ایگری. اوکے, آپ بھی ان کے ساتھ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کے ساتھ ہو, ریلی بہت ایکسٹریم پوائنٹ پہ ہونی چاہیے جب آپ کو جو ہے طاقت دکھانے کی کافی شدت سی ضرورت سی پڑ جائے, ورنہ ریلی نکالنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. کیونکہ جو آواز آپ نے پہنچانی ہے, اگر مارکیٹوں میں لوگ جو ہے اخبار پڑھ رہے ہیں تو آپ اخبار کے تھرو جا سکتے ہیں, آپ ٹی وی چینلز کے تھرو جا سکتے ہیں, کافی اور ذرائع ہیں ان کے تھرو جا سکتے ہیں, ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو جا سکتے ہیں. تو ریلی میں جانا, پھر ریلی میں اگر کسی کا خطاب ہو رہا ہے اور اس خطاب کے لیے لوگ جو ہے موٹر سائیکلز لوٹ رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے ریلیوں میں جانا ہے, ہمیں فیملیوں کو لے کے جانا ہے, اور وہاں پہ جو ہے جب مشرف صاحب آتے ہیں اور وہ جو ہے روڈ بلاک کرتے ہیں اس پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے کیونکہ کافی سارے ہاسپٹل میں لوگ مر گئے یا پہنچ نہیں پائے. اور جب آپ ریلی کرتے ہو اور اس میں جو نقصان ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو گریٹر گڈ کے لیے صحیح ہے. اور جو نقصانات ہوتے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں, صرف اور صرف نقصان ہی ہے. آپ نے اگر پہنچانا ہے میسج, جس نے سننا ہوگا وہ سنے گا, جس نے نہیں سننا ہوگا نہیں سنے گا. کراچی کا رہنے والا ہوں میں, ایک بہت سینٹر پوائنٹ پہ میں رہتا ہوں اور وہ سینٹر پوائنٹ ہے آپ کا نمائش کا علاقہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ کافی کچھ ایجیٹیشن ہوتی ہے, میں پرواہ نہیں کرتا. سائڈ میں ٹائر جل رہے ہوتے ہیں, جلنے دو بھائی, مجھے کیا کرنا. صحیح ہے, جس نے سننا ہوگا وہ سنے گا, جس نے نہیں سننا ہوگا وہ آخر تک نہیں سنے گا. اور جس کو سنانا ہے نا اس کو پیسفل طریقے سے اور بہتر ذرائع ہیں ایز کمپیئر ٹو ریلی. میں منع نہیں کرتا کہ ریلی نہ کرو, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایکسٹریم کیس ہوتا ہے. یہ ایک آپ کا جو ہے جب کوئی آپ کے پاس سلوشن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ اب دیکھیں, ابھی ریسنٹلی وہ سمد خرم کا سنا ہوگا آپ نے, اس کو امریکن ایمبیسڈر نے ایک ایوارڈ دیا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پوچھیں کہ کمرے میں جتنے لوگ ہیں کتنے لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا, وہ بات ٹھیک ہے ہاں آدھے لوگوں کو پتہ ہے. صحیح ہے, اور یہ بھی ایزیومنگ ہے ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو پرابلی ہم ایک فیلنگ ہے ہمارے پاس کسی اس ایشو کے بارے میں, ہم انٹرسٹڈ ہیں اس ایشو میں. ٹھیک ہے, جنرلی لوگوں کو نہیں پتہ. یہ بات میڈیا میں بھی نہیں اٹھی. ٹھیک ہے, میڈیا میں جتنی اٹھنی چاہیے تھی نہیں اٹھی, آل دو کافی بڑی بات ہے یہ. وہ اس کی مجھے اس بارے میں اتنا نہیں پتا, مجھے غلطی ہو تو میں معذرت چاہوں گا, لیکن شاید اس میں وہ بات یوں دب گئی کہ انہوں نے وہ اسکالرشپ تو لے لی, صرف انہوں نے کہا تھا کہ ان سے نہیں لوں گا. بات یہ کہ جو چیز یہ ہے کہ بینکس لوٹے جاتے ہیں, یہ مطلب کسی موبائل کمپنی کے وہ لوٹے جاتے ہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا کیا کہتے ہیں وہ انجسٹ وہ ہوا ہے سب کچھ, تو اس کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان, ان کو اور کوئی حل ہی نہیں ہے. تو وہ بینک لوٹ لیتے ہیں؟ نہیں, دو پاسبلٹیز ہیں. پہلی بات ایک یہ ہے کہ وہ مطلب ان کے پاس غصہ ہے نا, کہیں تو نکلنا ہے نا. اب ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں, سب کچھ وہ ہوتا ہے, مطلب کوئی لالسنس ہوتی ہے, سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ورنہ تو ایسے کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے نا. ایک یہ وجہ ہے کہ لوگ جو ہے مطلب موٹر سائیکل دلا رہے ہیں, کیوں کیا مل رہا ہے نا ان کو موٹر سائیکل. ٹھیک ہے, اور دوسرا کسی کا لگاتے ہوں گے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں, سوری, کوئی تو فائدہ ہوگا, ٹکا لگاتے ہوں گے اس کے اوپر. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ایک ریلی کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ یوز کرنا چاہیے. یہ ایک کمپلیٹلی سبجیکٹو بات ہے. ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ریلی نکال رہے ہیں ان کے لیے واقعی وہ باقی سب کچھ ٹرائی کر چکے ہیں اور یہ واقعی ان کے لیے لاسٹ ریزورٹ ہے جو سڑکوں پہ نکلے. ٹھیک ہے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ ہی باہر نکلیں. لیکن ایک ویسے ایڈ کرنا چاہتا ہوں چیز, ان ریلیز سے کبھی کبھی اب خوف آنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے چلو ریلی اپنا مقصد بے شک پورا کر رہی ہے, لیکن کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ شاید یہ ریلیز نہیں ہونی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ اب ہر طرف سے اتنی پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں. ایک ریلی نکل رہی ہے ججز کی وجہ سے, ایک ریلی نکل رہی ہے روٹی کپڑا نہیں مل رہا. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ریلیز کٹھی ہو جائیں کسی دن اور کوئی بہت بڑا سانحہ گزر جائے پاکستان. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی, یہ اتنی ریلیاں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ایک ایکسٹریم سچویشن آ گئی ہے, یہ لاسٹ ریزورٹ ہی رہ گیا ہے. ملک وجہ فرمایا, اور وہ پرانی بات ہے نا, گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. جب بلڈنگیں بنا کے سڑک بند کر ہی دی سرکار نے تو ہم بھی بند کر دیتے ہیں,
اور اگر ریلی لگی گئی تو ہم کچھ لوٹ بھی لیتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا جو وہ پروٹیسٹ ہوئے تھے ڈینش کارٹونز پہ کوئی ریلی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ تھا. میں سمجھتا ہوں جو ریلیز ہوتی ہیں اس طرح کی ریلیز ہوتی ہیں جو پیسفل ہوتی ہیں, یہ ایک ڈیفینیشن ہوتا ہے, ایک موب مینٹالٹی ہوتی ہے اور ایک ریلی ہوتی ہے. ریلی کا میں مطلب سمجھتا ہوں کہ جو نہ توڑ پھوڑ کے اس کے بغیر اس طرح وہ ریلی ہوتی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں یہ ملک میں ایک اس کے لیے کوئی قیمتوں کے لیے ریلی نکل رہی ہے, کوئی لائرس کے لیے, کوئی ریلی بھی نکل رہی ہے, وجہ کے لیے نکل رہی ہے کیونکہ ہر اینڈ پہ ایک ایسی سچویشن آ گئی اس میں یہی لاسٹ ریزورٹ ہوگی. اور میں چاہتا ہوں کہ ساری ریلیز ایک ساتھ کمبائن ہو کے پھر سے ایک اور لانگ مارچ کی طرح ہو. میں نہیں چاہتا توڑ پھوڑ ہو, میں کہہ رہا ہوں ریلی پیسفل ریلی ہو جس سے اتنا پریشر آئے کہ حکومت کو سمجھ آ جائے کہ اب یہ لوگوں کی آواز کو نہیں اگنور کر سکتے. بہت ایک بات ہے, پھر ہم آج ریلی کے مقصد پہ ہی رہ گئے. ہم اس کو جلد کنکلوڈ کر کے آگے بڑھیں گے, لیکن ایک مختصر وقفہ لیجیے, ہمارے ساتھ رہیے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. علاقہ غیر میں جو ہم لوگوں کا گاؤں ہے اس کا نام شنڈنڈ ہے. کراچی میں 87 سے ڈلیوری کر رہا ہوں. بیٹیاں تعلیم کر رہی ہیں اور اس کو ابھی ایک 9 میں پڑھ رہی ہے, دوسری جو ہے وہ چھوٹی ہے. آج کل مہنگائی جو ہے بہت زیادہ ہو گیا اور اس میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے. خالد خان میرا نام ہے. پھر 2-4 سال گاؤں میں گاڑی چلایا کوارٹ میں. کراچی میں تقریباً 20-21 سال سے کام کر رہا ہوں. پاکستان کی ترقی چاہتا ہوں, پاکستان کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں, پاکستان کے لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان سلامت رہے گا تو ہم لوگ سب خوش رہیں گے. انکے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ہم لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز میں ہیں. کل ہم نے اس شو کا پہلا حصہ آپ کو دکھایا تھا جس میں ہم بات کر رہے تھے ریلی کے مقاصد وغیرہ. بات کا مقصد وہ نہیں تھا, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پڑھے لکھے ذی شعور باسمجھ بچے یہاں جب بات کرنا شروع کی تو بات کی ڈائریکشن بڑی اچھی تھی, اس کو کاٹنا مناسب نہیں تھا. لیکن کچھ بچوں نے اس گفتگو میں شامل لینا مناسب نہیں سمجھا, وہ چلے گئے, اور اساتذہ نے بالکل ہی آنا مناسب نہیں سمجھا تو وہ بھی نہیں ہے. بہرحال ہم بات کچھ مذاقن ہو گئی کہ ریلیاں سب مل جائیں گی خدا نہ خواستہ. یہ ساری باتیں اچھی ہیں بری ہیں, ہر کسی کا اپنا مقصد ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آ جائے تو ریلی نکلے, اور آپ نے جیسے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ریلی نکلے. جو بات مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی, اور اگر میں اس کو فنڈامنٹل لیول پہ پوچھوں, یہ اوپر کہنا کہ اچھا آپ نے فرمایا کہ ریلی ہو تاکہ حکومت کو سمجھ آ جائے کہ اب لوگ چپ جائیں گے, بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. کس نے شو آف اسٹرینتھ کہا, کسی نے ایجیٹیشن کہا, لیکن ابھی تک یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب جو آپ کی نہیں, جو لوگوں کی کاوشیں رہیں وہ سمجھانا چاہ کیا رہے ہیں, یہ میں آج تک نہیں سمجھ پایا. جن موضوعات پہ ریلیز نکلی میں نے بہت لوگوں سے بات کی جو لوگ ان میں شامل ہوتے تھے کہ بھائی آپ فلاں چیز پہ شور کر رہے تھے یا ڈیمانڈ کر رہے تھے, وہ ذرا وضاحت تو کیجئے وہ چیز کیا تھی. اور جو وہ بات کرتے کہتے آپ تو مائکرو ہو رہے ہیں, یہ تو بات ہے یار, یہ مقصد تھوڑی. اور یہ بھی ہم نے سنا کہ ریلی پہ جا کے معلوم کر لیں گے کہ ریلی کیوں ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی پٹ رہا ہو تو سب مل کے مارنا شروع, کیوں مار رہے نہیں پتا, وہ مار رہے تھے, وہ مار کے چلے بھی, ہم ابھی تک اس کو مار رہے ہیں. تو یہ وہ والی کیفیات ہیں. ایک جو ریلی کے ناقص اثرات ہوتے ہیں اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دے, اور صرف ریلی کے نہیں, کوئی بھی غیر ذمہ دار جو آپ کام کرتے ہیں سڑک پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیزیں ٹی وی پہ آتی ہیں اور صرف آپ نہیں دیکھتے, ساری دنیا دیکھتی ہے, اور اس کو دیکھ کے وہ اندازہ کر لیتے ہیں. جیسے اگر آپ نے سفر کرنا ہو
فرانس کے کسی شہر میں, تو آپ وہاں اس کا آج کے زمانے میں انٹرنیٹ پہ ویب کیم کھول لیں گے اور لائیو دیکھ لیں گے کہ اس سڑک پہ لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ماحول کیسا ہے, موسم کیسا ہے, اور وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح لوگ آپ کا ٹی وی لگا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک اور شہر کا ماحول کیا ہے, یہاں کس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے, کیا ہوتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری میں ایک مثال دوں گا جو اصلی مثال ہے. 2 روز قبل شام کے وقت لاہور میں جب میں ہماری ریکارڈنگز وغیرہ ہونی تھی, وہ کر کے میں ہوٹل پہنچا, ہوٹل کے قریب اپنے پہنچا تو وہاں ناکا لگا ہوا تھا. تو ہم بڑا لمبا گھوم کے دوسرے راستے سے پہنچے تو وہاں بھی ناکا لگا ہوا تھا. اب میں اپنے ہوٹل سے تقریباً 200 قدم دور تھا, اور شو ہمارا جو لائیو تھا 10 بجے, اس کا وقت ہو رہا تھا قریب, بس اتنا ہی ٹائم تک میں تیار ہو کے اسٹوڈیو پہنچ سکا. اور مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں, اور وقت نکلے چلے, پولیس لگی ہوئی اور ایمبولینسیں کھڑی اور ایک ہنگامہ برپا تھا. تو میں اترا پولیس والے کے پاس کہ بھائی مجھے اس ہوٹل میں جانے دو, اور میرے ساتھ ایک بڑی سی گاڑی اتری جس کے اوپر ایک اندر چند غیر ملکی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بھی بیچارے اسی ہوٹل جانے کی کوشش کر رہے تھے. بہرحال میں گیا, میں نے اپنا پریس کا کارڈ دکھایا, گزارش کی کہ بھائی مجھے ہوٹل جانے دو. تو پولیس والوں نے میرے لیے راستہ کھول دیا کہ جی آپ گاڑی اندر لے جائیں. تو وہ جو غیر ملکی لوگ تھے میرے ساتھ, وہ بھی ساتھ, میں نے کہا بھائی ان کو بھی جانے دو, خدا کے واسطے, یہ پاکستانی نہیں ہے. وہ بھی آگے. ہم جب ہوٹل پہنچے, میں گاڑی سے نکلا, وہ نکلے تو وہ 2-3 نہ جانے کس ملک کے تھے, اور جو وہ باتیں کرتے ہوئے اترے اور جس طرح وہ سر ہلاتے ہوئے گاڑی سے اترے اور میرے ساتھ ساتھ گئے. میں رکا, میں نے ان سے معذرت کی کہ جی ایسے ہی کچھ ہو گیا ہوگا, یہ روز نہیں ہوتا. تو انہیں بڑے تلخ انداز میں کہا کہ ہم 2 ہفتے سے یہاں ہیں اور یہ روز ہوتا ہے اور ہم بیزار ہیں. بڑی مشکل سے ایک شخص کو آپ باہر سے لے کے آتے ہیں, اس سے کام کرواتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے ہم کو. کہ ایسی چیزوں سے جو غیر ذمہ دار چیز, میں صرف ریلی, جتنے بھی غیر ذمہ دار کام ہے یہ مناسب نہیں ہے, اس کے بڑے دور تک اثرات جاتے ہیں, سالہ سال اس کی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑتی ہے. ریلی کا طریقہ پڑھے لکھے ممالک, ویسے تو ہم بھی ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے ہیں بظاہر, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جو انڈسٹریلائزڈ ممالک ہیں, ان کے ہاں بھی احتجاج ہوتا ہے. ساری دنیا وہ احتجاج دیکھتی ہے, لیکن احتجاج ایسا ہوتا ہے کہ سرکار نے چاہے کتنی بلڈنگیں توڑی ہوں, ہم نہیں توڑیں گے. سرکار نے چاہے کتنے راستے روکے ہوں, ہم نہیں روکیں گے. ورنہ اگر ہم بھی روک لیں گے تو پھر سرکار سے شکایت کس بات کی کرتے ہیں. بھائی آپ نے جو پہلے فرمایا تھا, آپ نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو وہاں تک لانا ہے کہ ہم اس جگہ آ جائیں کہ لوگ سنیں. یہ ہماری ایک اور کوشش انکہی کی رہی ہے, یہ سمجھنا یا ڈھونڈنا کہ آپ لوگ رول ماڈل, آپ اسٹوڈنٹس ہیں, اور ہم مذہبی پرسپیکٹو میں رول ماڈل کی بات نہیں کر رہے. ایک کیریکٹرائزیشن ہے کہ یار یہ ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے, یا یہ ہمارے آگے چل سکتا ہے, یا ہم اس جیسے ہو جائیں تو ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں. وہ رول ماڈلز آپ کو پاکستان میں ملتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اس بارے میں کچھ بتانا چاہے گا مجھے؟ یہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ رول ماڈلز ہمارے پاس یا تو نہیں ہے یا تو بہت کم ہے. اور اس کی جو اصل وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ ہمیں پڑھا تو دیتا ہے, آپ کو میٹرک کرا دے گا, تعلیم دے دیتا ہے, آپ کو تعلیم دے دیتا ہے, تربیت نہیں ہے بالکل. اور کیا کہتے ہیں, ساتھ میں آپ کسی کام کے, آپ خود ایگزامپل لے لیں. ایک بندہ ہے جس نے میٹرک کیا ہوا ہے, ایف اے کیا ہوا ہے, یا پھر اس طرف آ جائیں او لیولس کیا ہوا ہے, اے لیولس کیا ہوا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے, کس چیز کے قابل بنایا گیا ہے؟ میرے خیال سے اس میں ہمارے پورے ایجوکیشنل سسٹم کا فالٹ ہے کہ وہ اتنا عجیب سا سسٹم ہے اور کافی ایکسٹریمز پہ ہے. ادھر مدرسہ الگ ہے, ٹھیک ہے, وہ بالکل آپ نے ریلیجس نالج حاصل کرنی, آپ ایک بالکل ہی سیپریٹ جگہ پہ چلے جاؤ. اور اگر آپ نے کیا کہتے ہیں مطلب ویل راؤنڈیڈ, یہ نہیں ویل راؤنڈیڈ نہیں ہے, مطلب ایک آپ پرسنالٹی بنا ہی نہیں سکتا کہ کسی اچھی, یا تو ہونا کوئی ویسی نیچرلی ٹیلنٹڈ ہو. اچھا, آپ نے فرمایا کہ ہمارا تعلیمی نظام ناقص ہے, یقیناً اس میں نقص ہے, میں مانتا ہوں, لیکن کیا ہمارے گھروں کی, بزرگوں کی ذمہ داری یہ نہیں, کیونکہ تعلیم جب آپ کو دی جاتی ہے تو آپ کو سیکھنے کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ, اور آج کے زمانے کی ریفرنس سے بات کروں گا, پیچھے زمانے کی نہیں, لائبریری ہے, کتاب ہے, انٹرنیٹ ہے, ہر انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے, آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں.
اور آپ کو سیکھنا تعلیم نے سکھا دیا جسے ریسرچ کا عمل کہا جاتا ہے, اور آپ ریسرچ کر رہے ہیں یہاں پہ. تو جب ہم تعلیمی ریسرچ کر سکتے ہیں تو دنیاوی یا زندگی یا تہذیبی ریسرچ ہم کرنے سے گریز کیوں کرتے ہیں, اور اس کے ذمہ دار ہم تعلیمی ادارے کو, اور آپ نہیں, ہر کوئی ٹھہراتا ہے. نہیں, ریسرچ والی بات جو آپ نے کی وہ کافی ڈیبیٹیبل ہے, اور ریسرچ کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ ریسرچ کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, ادھر سے لیا یہ میری ریسرچ آ گئی. نہیں, وہ کچھ لوگ کی, لیکن تحقیق ہوتی ہے. اب آپ بات یہ کہ ہم لوگ کچھ لوگ کر کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ کچھ لوگ, بات یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کتنے لوگ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں. تو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرتے, تحقیق کرنا تو آپ سیکھ گئے نا. آپ تحقیق کرنا نہیں سیکھے, بات یہ آپ کیا تحقیق کرنا سیکھیں. آپ کے تمام اوزار تو آ گئے آپ کے پاس. میں کل ایک اسکول میں ہم گئے ایسے ہی شو کرنے, اور وہاں بلکہ او لیولز کے بچے تھے, اور جب ہم داخل ہوئے تو ان کو میری پوری شجرہ نسب ان کے پاس تھا. میں کہا بھائی آپ کو کیوں پتا بچوں؟ کہتے کہ آپ آ رہے تھے, ہم انٹرنیٹ پہ گئے, ہم نے آپ کی ساری کہانی کھول لی, ہمیں پتا ہے آپ کیا چیز ہے. تو اگر تحقیق ہم کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں, سیکھ بھی سکتے ہیں. تو صرف تعلیمی اداروں پہ انگلی اٹھا دینا, تعلیمی اداروں تو آپ کو یقیناً نقص ہے, میں مانتا ہوں, لیکن آپ کو اوزار تو دے دیے. بالکل ٹھیک ہے, تعلیمی اداروں کو صرف کرنا نہیں ہے, گھر والوں کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں, لوگوں کے پاس وہ ہے ہی نہیں, مینرز ہی نہیں ہے. میں نے چھوڑا تربیت, کوئی صحیح اچھی تربیت ہے ہی نہیں. آپ خود دیکھ لیں جو سڑکوں پہ ہوتا آ رہا ہے سارا, جو ہم ریلیز کو ڈسکس کرتے ہیں, کس وجہ سے اس کے اندر کیا گھر والوں کا رول نہیں ہے, اس کے اندر کیا ہم لوگوں کا رول نہیں, جو ہمارے بھی وہ بھائی ہیں. اچھا جی آپ فرمائیے, میں ایک اور سوال بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیمی نظام کو اگر ہم شوٹ کرنا شروع کریں گے نا, تو ہم او اے لیولز کی بات کر رہے ہیں, وہ تو برطانیہ سے ہم تو تعلیمی نظام کی ٹھیک ہے. تو اچھا اب آپ ہیں, مثلا میں آگے ایگزامپل لیتا ہوں, آپ انجینئر ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اب لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو کسی نے بتایا تھا کرنے کو؟ نہیں, آپ کے اندر سے آیا تھا. انجینئرنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے. سو اسکول یونیورسٹی نے آپ کو تعلیم ہی دینی ہے, یہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو کچھ بتا دینا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے گھر والوں نے آپ کی تربیت دینی ہے. لیکن اب ایدی صاحب ہیں, کوئی گارنٹی تو نہیں کہ انہیں گھر والوں نے خاص تربیت دی تھی انہیں, لیکن وہ ہیں, ٹھیک ہے. قائد اعظم تھے, پتہ نہیں تربیت کیا تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن آپ کی ذات سے آئے گی یہ خواہش, آپ میں سے آئے گی. اب آپ کسی کو آپ خود آپ میں سے آنی چاہیے چیز. ارادن آپ یہ کریں کہ اس نے غلط کیا, یا وہ مجھے صحیح نہیں دے رہا, یا مجھے کوئی صحیح بتا نہیں رہا. ان اداروں میں غلطی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں جو نے گھر والی بات کی تھی, ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے بھی اسٹارٹ کیا یہ ٹاپک کہ رول ماڈلز کیا سوسائٹی میں ہیں اور کتنے ہیں, کیوں نہیں ہیں, مطلب جو سارا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب سوسائٹی میں بہت سے لوگ, مطلب ہر سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی ہماری بھی کمپلیٹ سوسائٹی ہے, اس کے اندر بھی رول ماڈلز ہیں, لیکن کیا وہ رول ماڈل خود پتہ ہے کہ رول ماڈل بن سکتے ہیں؟ کافی ایسے پاسبل لوگ ہیں جو کہ مینٹرشپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو, اور زحمت نہیں کرتے. وہ یہ کہ بس سسٹم چلتا آ رہا ہے, ہماری روزی روٹی مل رہی ہے, میرے پاس جو ہے نا کرولا ہے یا میرے پاس مرسیڈیز آ گئی ہے تو میرے پاس آ گئی ہے, اب میں کیوں کوشش کروں کہ اگلے کے پاس اگر چھوٹی سی گاڑی ہے تو وہ بہتر کر لے. بہت اچھی آپ نے بات کی. آپ سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم بلا تحقیق احتجاج کر سکتے ہیں, جب ہم بغیر جانے بوجھے یہ جا کے شور کر سکتے ہیں مجھے چاہیے, سمجھ بھی نہیں کیا چاہیے, تو ہم اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اپنی ترقی کے لیے تحقیق کیوں نہیں کر لیتے؟ اس میں پوائنٹ جو بیسیکلی اگر آپ غور کریں, اپنی سوشل ویلیوز پہ ہم دیکھیں اور مورل اینڈ ایتھکس پہ دیکھیں, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم تو ایک لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی اگر ہم اس کو ان کمبینیشن ود ادر تھنگس ڈسکس کریں. تو جو چیز جو اس کا ارک نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیز سکھائی جا رہی ہے کہ کام وہی کرنا ہے جس کو آپ مانیٹائز کر سکتے ہیں. ویری گڈ, صحیح کہا آپ نے. جس چیز میں پیسہ ہے بس وہ کر لو. اب اگر آپ کو اپنی شخصیت امپروو کرنی ہے, آپ کو سوسائٹی میں کوئی امپروومنٹ لانی ہے, آپ کو کوئی سوشل ورک کرنا ہے, آپ کو کوئی اور کام کرنا ہے, کیونکہ آپ اس کو مانیٹائز نہیں کر سکتے اس لیے ضرورت نہیں ہے. مطلب فائنینشیل سکسیس جو ہے وہ واحد ایم ہے زندگی کا, دیٹ از دی اونلی ایم. اچھا, آپ نے مجھے اچھی بات ایک یاد کر دی. بہت دیر پہلے شاید آپ دونوں میں سے کسی ایک نے کہی تھی کہ اپنی فیلڈ میں, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے سائنسدان ہو, چاہے کچھ ہو, اپنی فیلڈ میں بیسٹ ہو جا. وہ میں تب سے اس کو لکھا ہوا تھا جو بات مجھے, میں کبھی بھی یہ نہیں سنتا کسی سے بھی
اور صرف طلباء طالبات نہیں، بڑے لوگوں سے بھی جو زندگی میں کہیں پہنچ گئے، وہ بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک اچھا انسان، ایک اچھی شخصیت، ایک اچھا فرد بنو. ہاں اپنی فیلڈ میں جو آپ نے، اور سکسیس کس سے گیج کرتے ہیں؟ کتنا کما رہے ہیں. آپ کی سیلری کیا ہے؟ میری سیلری اتنے ہزار روپے. اچھا بڑی ترقی کر رہے ہو بھیا، لیکن وہ ترقی تو بڑی لمیٹڈ ترقی ہوئی. کس کام کی وہ ترقی؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو بیسٹ ان یور فیلڈ، وہ لفظ میں نے لکھا تھا اس وقت، شخصیت، پرسنالٹی، امیج، وہ سب کہاں ہے؟ اور اس کی آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کوئی اس کی خواہش کیوں نہیں ہے؟ یہ بیسیکلی میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری کروں گا. جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے ریشنلی جو ہے سوچتے نہیں ہیں، اور یہ ساری باتیں، اور یہ اس میں کہاں پہ فلا آتا ہے، نظام میں یا کون سی چیزوں میں. بیسیکلی جو ماحول جو پورے ہمارے ملک میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بلائنڈ فالوئنگ کرنی ہے، چاہے وہ مذہب ہو جائے، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو جائے کہ ہم اس پارٹی میں جا رہے ہیں، یا ہم اس کو جو بھی کام کیا وہ بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں، کویسچن کرتے نہیں ہیں. کویسچن نہیں کرتے تو ریشنلی سوچتے نہیں ہیں. پھر ریلی میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ آئے کیوں ہیں. جہاں پہ بیسٹ ان یور فیلڈ کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہی سوچتے ہیں کیونکہ سب نے یہ کہا ہے کہ پیسے کماؤ گے تو سکسیس ہوگا. کبھی وہ سوچتے نہیں ہیں، کویسچن نہیں کرتے کہ ہم سکسیس کا مطلب ہے کیا. بیسٹ ان یور فیلڈ کین بی دیٹ یو سکسیڈ آلسو اینڈ یو کین کنٹریبیوٹ ٹورڈ یور سوسائٹی آلسو، اینڈ دیٹ از بیسٹ ان یور فیلڈ بیکاز یو کین ریکگنائز یور سیلف کہ بھائی آپ نے کمایا بھی، آپ نے ایک معاشرے میں عزت بھی بنائی اور معاشرے کو کچھ دیا بھی. صحیح طور پہ ترقی کہتے ہیں جی. ایک وہ بچپن کا محاورہ ہے، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. شاید بات صحیح ہو، لیکن اگر کھیلو کودو گے نہیں تو نواب تو ہوگے، لیکن بڑے معذور قسم کے نواب ہوگے. کبھی کمر دکھے گی، کبھی گھٹنا دکھے گا. ہمارے سسٹم میں کھیل کود ورزش ہے ہی نہیں. بہرحال تھوڑی سی ورزش کر لیتے ہیں، ایک مختصر وقفہ لیجئے، ہم آگے بات بڑھاتے ہیں. You can run a TV for 6 hours on the amount of electricity that is saved by recycling one aluminum can. Global warming is not just a fact, it's a choice. شاہد اقبال ہے، میں پچھلے 25 سال سے اس کمپنی میں ملازم ہوں. ہم لوگوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں وہ محنتی ہیں، جفا کش ہیں، اپنے اپنے کام میں ماہر ہیں. آج کل جو ریسنٹلی حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے. ہر پاکستانی، میں اپنے سمیت آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. میری شدید ترین خواہش ہے کہ میں پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتا ہوں، سلامت دیکھنا چاہتا ہوں اور ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. انکہی میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. یہ شب بھی کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی. لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز میں ہم ہیں. اگر اس بات سے جو بات نکلے وہ کہنا چاہیں، ان لوگوں سے بات کرنا چاہیں تو www.ankahi.tv پہ میلنگ لسٹ ہے ہماری، اس میں سائن اپ کر لیجئے اینڈ یو ول بی پارٹ آف اٹ. ہم بات کر رہے تھے شخصیت کا بنانا، وہ آپ لوگوں کی خواہش میں کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے تو مجھے غلط ثابت کیجیے. اچھا، اس سے پہلے واپس آنا چاہوں گا بیسٹ ان یور فیلڈ والی بات پہ. 2 چیزیں اس کے بعد. پہلی بات، پیسہ کمانا مطلب
جب تک خالی پیٹ سوشل سروس نہیں ہوتی. بالکل نہیں. سو مجھے کسی حد تک پیسہ ضرور کمانا ہے جو میں آگے, اور یہ چیز سوچنا کہ جی ہم بھیڑ چال میں چل رہے ہیں, ایک ہی چیز بننا چاہ رہے ہیں, پیسہ کمانے کی دھن ہے, ایک لحاظ سے ٹھیک ہے بہت زیادہ حد تک غلط ہو جاتا ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے والدین ہم سے اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ہم میں مطلب فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو کسی حد تک. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر دیکھیں میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں and I want to come back, اگر میں اپنی فیلڈ میں بہت بہتر ہوں, میں واپس آ کے اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. سو بینگ دا بیسٹ ان یور فیلڈ, میں نے صرف اکیڈیمکلی ہی کہا تھا, میں نے اور کوئی بات پرسنالٹی وائز نہیں کہی تھی, مانتا ہوں, لیکن اسی سے میں اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد ہاں یہ میری غلطی ہے, میری کوتاہی ہے کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایز اے پرسنالٹی میں اپنے آپ کو کیسے گروم کر رہا ہوں, جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے. اچھا میں ایک بات کہ آپ کی بات سے بات وضاحت کرتے چلوں, آپ نے کہا کہ آپ ایز اے پروفیسر واپس آنا چاہتے ہیں, تو واپس آ کے کیا کریں گے؟ کچھ اور اسٹوڈنٹس بنائیں گے جو کہیں گے کہ آپ کا کام پھر یہ ہوگا کہ آپ پرسنالٹیز بنائیں, تو خود بھی پرسنالٹی. اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ خالی پیٹ سوشل ورک نہیں ہوتا, جناب میں تو اس چیز کا پروپوننٹ ہوں کہ جو پیسے کما سکتا ہے اس پہ میرے حساب سے فرض ہے پیسے کمانا. جتنے کما سکتے ہو کماؤ, کیونکہ جتنا کماؤ گے تو اس پہ زکوٰۃ خیرات نکالو گے. جس کو غریب کو قدرت نے وہ طاقت نہیں دی کمانے کی, وہ سب آپ کی ذمہ داری ہیں. قرآن میں آپ پہ لکھا گیا آپ کے لیے کہ آپ ذمہ دار ہیں. تو اگر آپ نہیں کمائیں گے تو ان کی ذمہ داری آپ کیسے لیں گے؟ آپ کمائیں, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے, آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ آپ کمائیں. آپ کمائیں, لیکن اس کمائی کو پھر اس راہ میں استعمال کریں جس چیز کے لیے وہ ہے. جی فرمائیے. میں دو باتیں کرنا چاہوں گا جب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں بیسٹ ان یور فیلڈ کی اور پرسنالٹی کی. اس میں دو چیزیں, ایک آپ دیکھیں کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیشہ اس طرح کہتے ہیں کہ تم انشاءاللہ ایک دن بڑے آدمی بنو گے, بڑا آدمی بننا ہے, پڑھ لکھ کے تم نے بڑا آدمی. بچپن میں کہتے ہیں, بچپن میں کہتے ہیں, لیکن وہی آپ کی سب سے ڈیلیکیٹ سٹیج ہوتی ہے. اس وقت کی باتیں آپ کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے کبھی. آپ کے ذہن میں انہوں نے ڈال دیا آپ نے بڑا آدمی بننا ہے, اچھا آدمی نہیں بڑا آدمی بننا ہے. آپ نے محنت کی بڑا آدمی بننے کے لیے, اچھا آدمی بننے کے لیے نہیں کی. ویری گڈ پوائنٹ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بڑے آدمی کہ آپ یا بڑے آدمی بنو یا آپ اچھا آدمی بنو. یو کین بی بوتھ. آپ ہیو ٹو بی بوتھ. اچھا بڑا آدمی ہیو ٹو بی از another thing, but you can be both. آپ بیسٹ ان یور فیلڈ اگر آپ کہتے ہیں یو کین بی, آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں, آپ بیسٹ ہارٹ سرجن ہو سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ سے پیسہ کمانے کے لیے آپ ایک بیسٹ ہارٹ سرجن ہو. ٹھیک ہے اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے, ظاہری بات ہے, دن میں اگر آپ 10 سرجریز کرتے ہو, لاکھ روپے ایک سرجری کا لیتے ہو, تو ایک 11ویں مفت بھی کر دو. پرسنالٹی ٹریٹ تو آ کی نا, آپ کی پرسنالٹی ایک اچھا آدمی بھی تو آپ کے اندر سے نکل آیا. بالکل. تو یہ چیزیں دونوں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں, اور ہمیشہ آپ کے اندر ایک بڑا آدمی بننے کی کیونکہ ایک بٹھا دی ہوتی ہے بات, اس لیے آپ بڑا آدمی کے لیے زیادہ محنت کرتے ہو بجائے اس کے کہ اچھا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں بالکل ایگری کروں گا اس بات سے, بیکاز کہ جب آپ گھر پہ ہوتے ہو تو بیسیکلی جو آپ کی جو اب برنگنگ ہوتی ہے, جو گرومنگ ہوتی ہے, وہ کافی حد تک بیس کرتی ہے آپ کے پیرنٹس اور سوسائٹی آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بہت اچھے گریڈز آئے, he'll go up, صحیح ہے, he'll make a lot of money, صحیح ہے نا, یہ ساری چیزیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو. ماں ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ چلو ابا نے نہیں دیا تو بیٹا دے دے گا, صحیح ہے, حج عمرہ وہ کروا دے گا, یا ایسی چیزیں. تو وہ ساری مانیٹری ٹرمز میں ہی ہوتی ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مطلب پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ لبرل, مطلب تھوڑا لبرل رہیں اور جو چوائسیز دیں کہ وی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ فرام یو, واٹ وی ایکسپیکٹ فرام یو از دیٹ یو بیکم اے گڈ پرسن, اینڈ دیٹس اٹ. وہ ایکسپیکٹیشن پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی سوچ کہ مجھے پاکستان نے اتنا دیا, اب مجھے واپس دینا ہے, صحیح ہے, وہ آپ کو ایک اچھا آدمی بنا سکتا ہے بیسیکلی. ایک بات میں کہتا چاہوں, یہ بھی میں نے چند باتیں پلو سے باندھ کے رکھی ہوئی, یہ بھی ایک رکھی ہوئی ہے, اور یہ کہنے والا ایک میرا انگریز دوست تھا, اس نے کہا تھا کہ ویلتھ از اے بائی پروڈکٹ آف سکسیس. اگر آپ اچھے آدمی بنیں گے تو پیسہ خود بخود آ جائے گا. آپ بڑے آدمی بنیں گے پیسہ خود بخود آ جائے گا. مانیٹری گیج تو چھوڑ دیں. ایک چیز میں تھوڑا سا, وقت تھوڑا کم ہے لیکن جلدی میں ڈائگریس کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا بیسٹ ان یور فیلڈ کی ہم بات آئی, اگر میں جلدی سے ایک راؤنڈ کروں, آپ کی فیلڈ کیا, آپ نے کیا تعین کیا ہے کہ فائنانس کی طرف ہے. فائنانس. دوست آپ کی فیلڈ کیا ہے, آپ نے سوچا ہے؟
فائنانس آپ کی فیلڈ ہے. کمپیوٹر سائنس اینڈ میڈیسن. کمپیوٹر سائنس میڈیسن, ٹھیک ہے. کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر سائنس. دوست آپ کی کیا فیلڈ ہے؟ کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر سائنس. سوشل سائنسز. سوشل سائنسز. لا. سوشل سائنسز ذرا مجھے بتائیں گے کیا ہوتی ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اس کے اندر. نہیں, مجھے ذرا جلدی سے مجھے تعین ہو جائے کہ کیا چیز ہے سوشل سائنسز. انسان کو دیکھنا. بس ہو گیا تعین. دیکھیے دوست, یہ جو ساری چیزیں ہمیں بتائیں یہ تو کریئر ہیں اور نوکریاں ہیں, یہ فیلڈ تو نہیں ہے. یہ تو نوکریاں ہیں جس سے آپ نوکری کریں گے اور پیسے کمائیں گے. یہ جب کر لیں گے تو پھر اور کیا کریں گے؟ یہ ایکسپیکٹیشن کی میں بات کر رہا تھا. ہم سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ فیلڈ کو پوچھا جائے نا تو آپ فائنانس بتاؤ گے. آپ اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, میں آپ کو انگلی نہیں اٹھا رہا, بس میں آپ کی بات ثابت ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صحیح. یہی ہم نے آپ کی سوچ کو اتنا محدود کر دیا ہے. آپ میں سے کوئی پینٹر ہے, کوئی فوٹوگرافر ہے, پروفیشنل, سیمی پروفیشنل, ایمیچر, ٹھیک, کوئی گنگناتا ہے, میوزیکل انسٹرومنٹ کوئی بجاتا ہے, ڈف بجانی آتی ہے کسی کو, کسی نے کبھی بوٹیچیلی کا نام سنا ہے, کسی نے کبھی کسی آتھر کا نام, کوئی کتاب کسی نے آخری کوئی پڑھی ہے یہاں؟ ہیری پوٹر. نہیں, which is good. آپ نے آخری کتاب کیا پڑھی ہے؟ آپ نے آخری کتاب کیا پڑھی؟ کائٹ رنر, خالد حسینی. اور کب پڑھی؟ کوئی 2 مہینے پہلے. ریپیٹ پڑھی تھی. ریپیٹ. آپ نے کوئی کتاب آخری؟ لولی بونز, سوزن کوئی تھی. کوئی ریسیپشن پوائنٹ. فراڈ ہے. پولو کوئلو 11 منٹس. اختلاف امت اور صراط مستقیم. ویری گڈ. ہمارے ہاں مطلب کلچر, آرٹس, میوزک, تعلیم کے علاوہ آپ کی شخصیت کہاں بن رہی ہے, اور یہ سب چیزیں آپ کو کرنی آتی ہیں لیکن کرنے کی زحمت نہیں کوئی کر رہا. جب آپ یہ ہائی ہوئی کرنے نکلیں گے تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا تا وقت کہ آپ ایک شخصیت بن کے نہیں آئیں گے. پھر جب آپ شخصیت بن کے آئیں گے تو مجھ جیسا کوئی بونگا یہاں آ کے آپ کو بحث میں ہرا نہیں سکے گا. آپ نے مائک لیا, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ بات ٹھیک کریں, لیکن آپ جو کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ ایک اچھی پوئٹری کر لیتے ہیں یا پینٹنگ کر لیتے ہیں, آپ ایک پینٹر ہوں ایز اے کیریئر. کیریئر از اے ویری لمیٹڈ تھنگ. میں نے کیریئر کا لفظ استعمال ہی نہیں, لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن کچھ امپلائز ہی ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایسے بہت سے لوگ ہیں, ان میں کچھ پوئٹری کرتے ہوں گے, دے مسٹ بی گڈ پوئٹس. ٹھیک ہے, میں خود پوئٹری بھی کرتا ہوں, پارٹلی جرنلزم بھی تھوڑا سا ساتھ میں, انٹرپرینور, ساری چیزیں. تو اگر لازمی نہیں کہ میں ایک چیز کو جو اپنی فیلڈ چوز کروں, میں فیلڈ سینٹرک ہو کے چاہ رہا ہوں. دیٹ ڈز ناٹ امپلائی کہ ایک چیز کو میں اپنی فیلڈ بتاتا ہوں تو میں فیلڈ سینٹرک ہو کے چاہ رہا ہوں. میں اور بھی بہت سے کام کر رہا ہوں, اینڈ آئی تھنک دیٹ از مور امپورٹنٹ کہ آپ کسی ایک فیلڈ کو تو چوز کرتے ہیں لیکن آپ اپنے ساتھ اس کے ایک کلسٹر بنا کے چلتے ہیں کہ آپ یہ کام بھی کرتے ہیں. اینڈ اٹ از ان فیکٹ کوائٹ گڈ کہ اگر آپ ان چیزوں کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں. میں ان کی بات پہ اس لیے جب معذرت سے آپ نے سوشل سائنسز کہا اور میں نے اس کی وضاحت چاہی, کیونکہ ہم سب اس تعلیم و آگہی کی بحث میں یہ بھول گئے ہیں کہ وہ جو ہے نا فیلڈ, وہ سوشل سائنسز, وہ بنیاد ہے ان تمام پیشوں کی, شعبوں کی, جلسوں کی, سیاست کی, حکومت کی, مذہب کی. یہ بنیاد ہے سوشل سائنس, کیونکہ وی آر سوشل اینیملز. ورنہ جنگل میں جا کے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں, اور ہم کہیں بھی ایز اے فیلڈ, اب اس فیلڈ آپ کی ہے کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے, اپنے معاشرے کو تبدیلی میں لانا ہے, بہتری کرنی ہے, اور تبدیلی برائے تبدیلی نہیں, بہتری کرنی ہے, ترقی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے
میں کمپیوٹر سائنسز استعمال کر رہا ہوں, آپ تاریخ کے شاگرد ہیں, آپ لاء پڑھتے ہیں, آپ فائنانس پڑھتے ہیں, لیکن کور مقصد ہمارا جو ہے وہ تو انسان کا بچہ بننا ہے نا, وہ کوئی نہیں سننے کو. جی بھائی دیکھیں, ایکچوئل جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ اکنامکس کے بعد میرے خیال میں جے ایس ملز نے یہ بات پہلے کی تھی. شاید مجھے, میں بڑی تعلیم کم ہے, میں کچھ کہہ نہیں, میں بھی اتنا نہیں ہوں لیکن انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کی ایک ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر ایک سوسائٹی کے اندر ہر بندے کا خیال رکھا جائے. جی. اب جو پروفیشنز بھی اگر کوئی بندہ چوز کر رہا ہے, لاء چوز کیا ہوا انہوں نے, دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو میری بالکل اصل ایگزامپل ہے. ایک بندہ ہے جس کو پتا ہے کہ یار یہ بندہ ظالم ہے, یہ بندہ جابر ہے, یہ بندہ مظلوم ہے. جابر جب میرے پاس کیس کروانے آئے گا اور مجھے پتا چل رہا ہے, میں اس کا کیس نہیں لڑوں گا, بے شک یہ مجھے زیادہ پیسے دے, بے شک یہ مجھے پڑھوائے. مطلب آپ اپنی تعلیم کو بہتری کے لیے استعمال کریں, کر رہے ہیں. مظلوم کا کیس آپ لڑیں گے, حالانکہ یہ مجھے بے شک بہت کم دام دے رہا ہے. اور میرے سامنے ایگزامپل ہے اس بندے کی جس نے پہلے اپنے 2 سال بالکل غربت میں گزارے, اور اس کے بعد اس کی ریپو اتنی بن گئی کہ یار یہ بندہ تو لیتا ہی صحیح کیسز ہے, اور وہ بہت آگے تک پہنچا. امپورٹنٹ بات اس وقت یہ نہیں کہ اگر ہم کوئی بندہ کام کرے تو وہ کیوں نہ کریں. بھائی ایک بندہ فائنینس میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل کریں, یہ لاکھوں کمائیں, لاکھوں کے اندر سے ہزاروں کی تعداد میں بھی اگر تھوڑے سے نکالتے رہیں لوگوں کے لیے تو وہ بہت اچھی بات ہے. ہم نے ایسے کہا کہ کمانا تو آپ پہ لازم ہے. امپورٹنٹ بات صرف اس وقت یہ ہے, ہماری سوسائٹی کے اندر سے سیکریفائس کا ایلیمنٹ ختم ہو چکا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر سے ایک سمپل حلیے کو دیکھنا ختم ہو چکا ہے. آپ کے پاس اگر کرولا بھی ہو, آپ مرک چاہیں گے, آ جائے میرے پاس, ٹھیک ہے, لیکن آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ چلو اگر کرولا ہے میرے پاس, یار یہ کچھ لوگ ہیں جو ہر دن اسکول کے لیے یہ بچے 5 کلومیٹر صرف چل کے جاتے ہیں. چلو کوئی اتنا میں نہیں کر سکتا جس طرح کچھ میرے جانے والوں نے کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی وین لگا دی ان کے لیے کہ بھئی یہ تم صبح اٹھا لو, صبح چھوڑ. اور اگر چیریٹی نہ بھی کریں تو ہم ایسے مواقع کر سکتے ہیں کہ چیریٹی کی ضرورت ہی نہ رہے. یہی ترقی ہے. وقت ختم ہو گیا, اور یہ بات ابھی میں دل میرا دکھ رہا ہے کہ یہ بات مجھے کاٹنی پڑ رہی ہے, لیکن ہمارا لاہور کا جو لمس کا وزٹ ہے ختم ہوا. صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا جاتے آتے, وہ یہ کہ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر کے ہم جیسے جن کا طاقت کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے, آسرا ہوتا ہے کہ مستقبل اچھے ہاتھ میں, لیکن ہم جیسوں نے یہ کرنا ہے کہ ان کو بہکانے کے بجائے, ان کو الٹے سیدھے کاموں پہ لگانے کے بجائے سوچنے کی طاقت دیں, سوچنے پہ ان کو انسٹیگیٹ چھیڑیں تھوڑا, تاکہ یہ سوچیں. اور یہ ہم نے دیکھ لیا اس 2 گھنٹے کی کوشش میں کہ جب یہ سوچتے ہیں تو تھوڑی سی بحث کے بعد یہ صحیح جگہ, میری دانش میں صحیح نہیں, ایک کامن سینس کی صحیح جگہ پہ آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بات کو کہ کیا کرنا ہے. صرف ہم جیسے ناکارہ لوگوں نے ان کو نہ جانے کس فضولیات میں, کس خرافات میں کہاں بہکا رکھا ہے. قصوروار ہمیں معذرت کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.